السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، بڑھتے ہیں تعلیم کی طرف۔ آج فضائل نماز سے انشاءاللہ تعلیم کریں گے، سب ساتھ رہیے گا۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنائے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ جل شانہ کے ہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، جس طرح کہ ہم نے نماز کے فضائل پڑھے، اور نماز ایک بہترین طریقہ ہے اپنے رب سے کنیکٹ ہونے کا، اپنے رب سے رابطہ بنانے کا، اپنے رب سے سیدھا سیدھا مانگنے کا، اپنے مشکلات بتانے کا۔ ہر مسئلے کا حل نماز میں ہے۔ اگر انسان کا یقین اللہ پہ بن جائے اور اس نماز کے عمل پہ بن جائے، اور اپنی نماز کو اس لیول کا بنائے، اتنی محنت اس پہ کرے کہ وہ مقبولیت کے درجے میں اس کی نماز ہو، تو یقین کرے کہ صحابہ نے سب کچھ نماز کے ذریعے اللہ سے مانگا ہے، اور جب نماز آئی تو صحابہ بہت خوش ہوئے کہ اب ہم اللہ سے براہ راست باتیں کریں گے۔ نماز کے دوران جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فرض نماز کے لیے، تو اس کے اور رب کے بیچ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، جس کی زندگی میں نماز کا اہتمام ہے اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، یقین کرے اس کے لیے باقی دنیا کے کام، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، یہ سب اس کے اچھے ہوں گے، صحیح ہوں گے۔ اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز میں فرق ہے۔ وہ نماز کو ایک عادت سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اس کو ایک عبادت سمجھ کے نہیں پڑھ رہا۔ اور بہت سے لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ بس دین کیا ہے؟ دین تو بس بھئی آپ دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور یہ کرے تو بس اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے۔ نہیں بھئی، کسی غلط فہمی میں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے، دنیا کی سب کی بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اور وہ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ خود فرما رہے ہیں، اگر ہم اس کے بلانے پہ ہم نہیں جائیں گے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی چیریٹی کرنے سے، ڈونیشن کرنے سے، یہ سب کرنے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، اور میں ایک سیدھے راستے پر ہوں اور اللہ مجھے معاف کر دیں گے، تو یہ غلط فہمی پلیز اپنی دور کر دے۔ عبادت، اگر آپ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے، تو اس کے بعد آپ کے جتنے بھی اچھے اخلاق ہو، جتنے بھی اچھے معاملات ہو، یہ سب آپ کے ضائع جائیں گے۔ آپ نان مسلم کو دیکھیں کتنی چیریٹی کرتے ہیں، کتنی ڈونیشنز کرتے ہیں،
یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن مزہ تب آئے جب آپ کا رابطہ بھی اللہ سے مضبوط ہو، آپ کی 5 نمازیں بھی ہو، آپ کے معاملات بھی اس سے اچھے ہو، آپ کے اخلاقیات بھی اس سے اچھے ہو، پھر آپ جتنا چیریٹی کر سکتے ہیں، پھر اگر آپ میں اللہ کا ڈر آ گیا تو آپ کے لیے چیریٹی کرنا، ڈونیشنز کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات، صدقہ، یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو زندگی گزارنے کی سمجھ آ جائے گی، نہ کہ اللہ کو چھوڑ کے آپ کا دل اس زندگی سے، اس دنیا سے لگا رہے اور آپ مال اور دولت وغیرہ جمع کرتے رہیں، نہ آپ کے پاس خیرات ہو، نہ صدقہ ہو، نہ زکوٰۃ آپ دے رہے ہو۔ یہ سب کچھ آپ کے ٹو چین ہے عبادات سے۔ جب آپ کے عبادات صحیح ہوں گے نا، اللہ سے رابطے مضبوط ہوں گے نا، اور آپ کوشش کریں گے اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کی، تو یقین کریں اس کے بعد جتنے بھی 70% چیزیں آپ وہ سب پہ آپ کو فیل ہوگا، آپ ایک ایک چیز ٹھیک کرنے لگو گے، کیونکہ آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے گا، اللہ کا خوف آ جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، جس کی نماز صحیح نکل آئی تو وہ اس کے باقی سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، جس کی نماز خراب نکل آئی اس کے سارے اعمال خراب۔ تو نماز کو بالکل جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے یہ بات میں ضرور کرتا ہوں کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، جس طرح ہم نے پڑھا کہ بدن میں جس طرح سر کی اہمیت ہے، یہ بدن بغیر پاؤں کے، بغیر ہاتھوں کے تو چل جاتا ہے، لیکن سر کے بغیر اس بدن کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بہنوں کو گھر میں اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔